السلام علیکم ناظرین۔ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک کے حوالے سے دوسرا ولاگ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اقبال کی زندگی کے اسرار و رموز آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ جیسا کہ پچھلے ولاگ میں ہم نے ان کی تاریخ پیدائش اور سال پیدائش کے اختلاف کو ڈسکس کیا تھا، آج میں آپ سے ان کی نجی زندگی، ان کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1892 میں میٹرک کا امتحان دیا اور 1893 میں ان کا رزلٹ بھی نکلا اور انہوں نے بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیا، لیکن 1893 میں ہی ان کی شادی بھی طے ہو گئی۔ ان کی پہلی ان کی جو وائف تھی وہ گجرات کی ہی رہنے والی تھی، ڈاکٹر عطا محمد کی بیٹی تھی کریم بی بی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عطا محمد نے امتحان کے دوران ہی اقبال کو دیکھا اور ان کے دل میں تجسس آیا کہ یہ نوجوان کہاں کا ہے۔ اس وقت اقبال کی عمر 15-16 سال تھی، تو بعد از معلومات انہیں پتہ چلا کہ یہ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کسی طریقے سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اقبال کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے حوالے سے۔ اس بات کو اقبال کے بڑے بھائی جو ان سے 18 سال بڑے تھے، شیخ عطا محمد، انہوں نے بہت پسند کیا اور انہوں نے اپنے والد صاحب شیخ نور محمد کو بھی رضامند کیا کہ اقبال کے لیے یہ رشتہ بہت اچھا ہے اور ہمیں قبول کر لینا چاہیے، اگرچہ اقبال اس پر رضامند نہیں تھے اور ہو بھی کیسے سکتے تھے۔ ابھی میٹرک کا امتحان دیا، 16 سال عمر ہے اور نوجوان ایسے ہیں کہ ان کے بہت سے ارادے ہیں، آگے بڑھنے کی لگن ہے، مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی ان کی کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا اور گھر کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ اس طرح کی زندگی جو ہے وہ افورڈ کر سکتے۔ بہرحال ان کی شدید مخالفت، شدید ناراضگی کے باوجود گھر والوں نے جب زور دیا اور یہ رشتہ ہو گیا تو اقبال نے بھی چاروں ناچار اسے قبول کر لیا۔ 1893 میں ان کی کریم بی بی سے شادی ہوئی اور یہ شادی جو ہے یہ ایک لحاظ سے بڑی اچھی بھی رہی کہ کریم بی بی اگرچہ دنیاوی تعلیم تو حاصل نہ کر پائیں، لیکن ان کی مادری زبان جو ہے وہ عربی تھی، اس حوالے سے ان کا نالج بھی اچھا خاصا تھا۔ تو بہرحال جب وہ بیاہ کر سیالکوٹ میں آئیں، ان کو اللہ نے پہلی اولاد 1896 میں ایک بیٹی کی صورت میں دی۔ یہ اقبال کی پہلی اولاد تھی، ان کا نام اقبال نے معراج بیگم رکھا۔ 3 سال کے وقفے سے یہ بیٹی ہوئی اور پھر 2 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا بھی عطا کیا جس کا نام اقبال کے والد گرامی نور محمد نے آفتاب رکھا۔ آفتاب اقبال جو ہے یہ اقبال کے لیے بھی بڑا ایک تحفہ تھا اللہ کی طرف سے اور انہیں پیارا بھی بہت تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ ابھی اقبال خود تعلیم حاصل کر رہے تھے، ذرائع آمدن نہ ہونے کے برابر تھے، گھر میں وہی رقم تھی جو کچھ باپ کی وجہ سے حاصل ہوتی اور کچھ بڑے بھائی کے ملازمت کی وجہ سے۔ بیوی ایک بڑے خاندان سے تھی، اس کے بڑے اخراجات تھے، اس کی بڑی خواہشات تھیں، اور جیسا کہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اس کا شوہر ہی اس کے اخراجات پورے کرے، اقبال کی بیگم کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن اقبال کے پاس تو دولت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب یہ ایک ایسی صورت ہوتی ہے کہ جو ناچاکی کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اقبال کی اپنی بیوی سے ناراضگیاں شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے ان کے بڑے بھائی کا ایک بیٹا اعجاز احمد، جو بعد میں اقبال کے چھوٹے بچوں کا اتالق بھی مقرر ہوا، اقبال کے بڑے بیٹے کا تقریباً ہم عمر تھا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آفتاب اور اعجاز آپس میں لڑ پڑے۔ جب عطا محمد نے دونوں کی پٹائی کی تو اقبال کی بیگم کریم بی بی نے اس پر بڑا برا منایا اور بڑی باتیں سنائیں کہ ان کے بیٹے کو کیوں سزا دی گئی ہے۔ یہ چیزیں اقبال کے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھیں۔ اقبال تو وہ تھے کہ جو اپنے بڑے بھائی کے سامنے ان کی دم مارنے کی مجال نہیں تھی، اتنا احترام کرتے تھے کہ ایک بار ان کی اپنی ہی
روداد میں موجود ہے کہ ایک بار ان کے بڑے بھائی لاہور آئے اور وہ انہیں بھی بتانے سے گریزاں ہوتے تھے کہ میں ایک شاعر ہوں، اور ان کے سامنے اپنی شاعری پڑھنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ تو اس قدر احترام دل میں ہو تو ان کی اولاد کو اگر ان کا بڑا بھائی سزا دے تو وہ کیسے احتجاج کرتے، لیکن اس بات پر بھی گھر میں ناچاکی ہوئی۔ اس کے باوجود اقبال جب جیسے ہی لاہور میں کچھ کمانے کے قابل ہوئے اور انہوں نے گھر لیا تو انہوں نے اپنی وائف کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اگرچہ یہ اقبال کے لیے کوئی اچھا تجربہ نہ تھا، بیوی آتی اور پھر کچھ کوئی ایسی بات ہوتی کہ ناراضگی ہو جاتی تو بیوی پھر میکے چلی جاتی یا سیالکوٹ چلی جاتی۔ 1905 میں اقبال کو یورپ جانے کا اتفاق ہوا۔ 1905 تک اقبال کا خیال یہ تھا ازدواجی زندگی کے حوالے سے کہ شوہروں کو ایسی ہی لڑائیاں جھگڑے برداشت کرنا پڑتے ہیں اور بیویاں ایسی ہی سخت مزاج اور تند مزاج ہوتی ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ یہ گھر کے حالات ایسے ہی چلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اقبال یورپ پہنچے، یورپ کی آزاد فضا میں سانس لی، تو اقبال یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عورت کس قدر مضبوط کردار اور اخلاق کی بھی ہو سکتی ہے، اور عورت کس قدر خود مختار بھی ہو سکتی ہے۔ وہیں اقبال کی ملاقات عطیہ فیضی سے ہوئی۔ عطیہ فیضی حیدرآباد کی ایک نوجوان لڑکی تھی جو فلسفی میں ہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن میں مقیم تھی۔ اقبال کی ان سے ملاقات ایک مقامی ہندوستانی کے ذریعے سے ہی ہوئی جو ہندوستان سے ہجرت کر کے انگلستان میں اب مستقل قیام پذیر تھے، اور وہ ہندوستان سے آنے والے نوجوان طالب علموں کے لیے رہائشی مسائل یا دیگر ان کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ تو اقبال اور عطیہ فیضی کی ملاقاتیں بڑی تیزی سے ہونے لگیں اور ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے لگ گئی۔ اقبال اس لیے بھی عطیہ فیضی سے متاثر تھے کہ وہ ایک مسلمان خاتون تھی، وہ ہندوستان سے تعلق رکھتی تھیں، فلسفی کی وہ بھی طالبہ تھیں، اور اقبال کے ساتھ ان کی معلومات جب ایکسچینج ہوتی تو یہ اقبال کے لیے بڑا شاندار لمحہ ہوتا۔ اقبال نے لندن میں عطیہ فیضی سے اکثر ملاقاتیں کرنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ وہ تقریباً ہر روز ملتے اور وہاں چہل قدمی کے دوران میں دنیا بھر کے موضوعات پر ان کی گفتگو بھی چلتی۔ اقبال نے یورپ میں 3 سال سے اوپر عرصہ گزارا، اور یہ 3 سال اقبال کے لیے بڑے ہی انقلاب افزا تھے۔ عطیہ فیضی کے علاوہ بھی دیگر خواتین سے اقبال کی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن میں ان کا حوال اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اقبال کی یہ پہلی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات کس طرح رہے۔ اقبال جب وہاں سے 1908 میں واپس آئے تو اقبال کی اب قدرے بہتر معاشی پوزیشن ہو چکی تھی۔ اقبال بیرسٹری کرنے لگ گئے تھے، عدالت جانے لگ گئے تھے، پیسے کچھ وافر مقدار میں آنے بھی لگے۔ اقبال نے ایک رہائش لی اور وہاں کریم بی بی اور اپنے بچوں کو لے آئے، لیکن کریم بی بی اس وقت تک اقبال سے اس قدر ذہنی طور پر دور جا چکی تھی کہ اب صبح و شام ان کے درمیان تلخیاں ہوتی۔ ان تلخیوں کی ایک وجہ اقبال کا بڑا بیٹا بھی بننے لگ گیا۔ اقبال کا بڑا بیٹا آفتاب اقبال جو 1898 میں پیدا ہوا، ماں نے اس کے اندر اقبال کے خلاف نفرت کا ایسا بیج بویا تھا جو اب تاناور درخت بن چکا تھا۔ اقبال لازمی بات ہے ایک ہی بیٹا تھا، اس کے لیے کیا کچھ نہ سوچتے ہوں گے، کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے، اور اقبال جیسا حساس دل شخص جو ایک شاعر بھی ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے کس قدر محبت اور گرمی محسوس نہ کرتا ہوگا۔ لیکن جب بیٹے کی اکثر و بیشتر گستاخیاں اقبال دیکھتے تو اقبال کا دل بڑا رنجیدہ ہوتا۔ اقبال نے اپنی بساط پر کوشش کر کے اس کو تعلیم بھی دلائی، اور وہ نہ صرف سیالکوٹ سے اس نے میٹرک کیا بلکہ دہلی میں اپنی گریجویشن کی، ماسٹر بھی کیا۔ لاہور سے گورنمنٹ کالج میں وہ کچھ عرصہ پڑھاتے بھی رہے، پھر یورپ میں تعلیم حاصل کرنے بھی گئے۔ اقبال کے نقش قدم پر چلتے چلتے بیرسٹری بھی کی، لیکن جو اقبال کے خلاف
نفرت بیٹے کے دل میں بھر چکی تھی اور اس کا اظہار وہ اکثر و بیشتر خطوط میں کرتے رہتے۔ اقبال نے سر اکبر حیدری کے ساتھ آفتاب اقبال کے موضوع پر کئی خطوط لکھے اور کئی ان کے خطوط وصول کیے جن کا موضوع گفتگو آفتاب اقبال ہی ہوتا۔ اقبال اس میں اپنے دل کا درد کھول کر بیان کرتے رہے۔ اقبال کا غم صرف یہ نہیں تھا کہ میری بیوی کے ساتھ ہم آہنگی نہیں، اقبال کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ امر تھا کہ ان کا بیٹا بھی اقبال کے لیے انتہائی دشمنی کے ایک مقام پر فائز ہو چکا تھا۔ اقبال کی بیٹی اور بیٹیاں تو آپ جانتے ہیں کہ باپ کے لیے کس قدر نرم گوشہ رکھتی ہیں اور باپ کے لیے کس قدر ان کے دل میں ایک درد ہوتا ہے اور باپ کی خدمت کے لیے وہ کس قدر کوشاں رہتی ہیں۔ اقبال کی بیٹی معراج بیگم بھی اقبال کے لیے بڑی محبت رکھتی تھیں، بڑا نرم گوشہ رکھتی تھیں۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے اقبال کو خط لکھا تھا کہ آپ ہمارے گھر میں خط نہ لکھا کریں، جب آپ کا خط موصول ہوتا ہے تو اماں پڑھاتی جاتی ہیں، سنتی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو برے برے القابات اور طعن و تشنیع سے کام لیتی رہتی ہیں، آپ کے خلاف بولتی رہتی ہیں، تو میرا دل کٹتا رہتا ہے، میرا دل تکلیف میں آتا ہے، تو آپ ہمیں خط نہ لکھا کریں۔ یہ اقبال کی بیٹی کے جذبات تھے۔ اقبال کی بیٹی اگرچہ زیادہ عرصہ نہ جی سکیں، معراج بیگم جو ہے وہ ان کی 1915 میں وفات ہو جاتی ہے اور وہ تقریباً 21 سال کا عرصہ زندہ رہیں، لیکن اقبال کو انہوں نے بیٹیوں کی محبت سے آشنا ضرور کر دیا۔ اگرچہ اقبال اپنی اولاد کے ساتھ زیادہ عرصہ قیام نہ کر سکے چونکہ وہ ماں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اقبال ان کے لیے محبت جو دل میں محسوس کر سکتے تھے وہ انہوں نے ضرور کی۔ یہ اقبال کی جو پہلی بیوی ہیں، ان کے ساتھ تعلقات 1909 میں انتہائی کشیدہ ہو گئے، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت چلی گئی، لیکن اقبال کی بڑی بہن جن کا نام بھی کریم بی بی ہی تھا، ان کی مداخلت اور اقبال کی والدہ کی طرف سے انتہائی ناپسندیدگی کے باعث اقبال نے طلاق تو نہ دی، لیکن اب اپنی بیوی سے وہ بہت دور چلے گئے، ان کے ساتھ ان کے حالات اچھے نہ رہے۔ اب ان کی جو بیوی ہے وہ زیادہ عرصہ یا سیالکوٹ میں قیام کرتی یا اپنے میکے۔ اقبال کے لیے یہ زندگی کا، یہ شادی کا لمحہ، یہ عرصہ انتہائی تلخ تھا۔ یہی وجہ ہے 1909 میں وہ اپنی دوست عطیہ فیضی، جس کے ساتھ وہ دل کی باتیں کر لیا کرتے تھے، اس کو ایک خط میں کہتے ہیں کہ میں اپنی ازدواجی زندگی سے اس قدر تنگ ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہندوستان چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں۔ ایک بار ایک خط میں کہنے لگے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دن رات اپنے آپ کو کسی ایسے مشروب میں غرقاب کرتا رہوں جو میرے ہوش و خرد چھین لے اور آخر کار میں خودکشی موت تک پہنچ جاؤں۔ حتیٰ کہ ایک خط میں تو وہ یہ بھی کہنے لگے کہ میں اپنی ازدواجی زندگی سے، اپنی بیوی کے رویے سے اس قدر تنگ ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے کود جاؤں۔ یہ دکھ، یہ درد، یہ تکلیف اقبال کا دراصل ان کے اندر کے شاعر ہونے کی وجہ سے بھی تھا کہ وہ جس قدر حساس تھے، بیوی اس قدر تلخ تھی، بیوی اس قدر تکلیف دہ انداز اختیار کرتی کہ اقبال چاہتے کہ وہ اب اس زندگی سے فرار حاصل کر لیں۔ ناظرین، آج کا یہ ولاگ صرف اتنا ہی تھا کہ میں اقبال کی پہلی بیوی کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھنا چاہ رہا تھا۔ اگلے ولاگ میں اقبال کی دوسری شادی اور پھر تیسری شادی، اس کے حوالے سے بھی بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد ایک قسط آئے گی اقبال کی محبوب عورتیں اور اقبال کی معشوق عورتیں۔ یہ سب بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اقبال ایک انسان تھے اور انسان کے دل میں یقیناً اس کا جن سے مخالف کی محبت کا آنا ایک عام سی بات ہے، لیکن اقبال کے دل کے قریب یا اقبال کے جسم کے قریب یا اقبال کے گھر میں جو عورتیں آئیں ان کے رویے کیا تھے، ان کی نفسیات کیا تھی، ان کا اقبال کے ساتھ تعلق کیسا رہا، اس پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو چلتی رہے گی۔ انشاءاللہ العزیز اقبال کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کرنے کے بعد اقبال کی شاعری کی طرف بھی ہم انشاءاللہ ضرور قدم رکھیں گے۔ بہت شکریہ، جیتتے رہیے، سلامت رہیے۔